نے سونپ دیا. ایک جھنڈا حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو عطا فرما دیا. ابو جہل کے بیٹے تھے. ابو جہل کون ہے اور حضرت اکرمہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے رب کی تقدیروں کو دیکھیے. ابو جہل جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن، ہر وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے کے پرتلا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اولاد میں سے حضرت اکرمہ کو صحابیت کا شرف عطا فرما دیا. اسی لیے پھر ہم کہتے ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ نظریہ ہے، ابو جہل دیکھو اب مردوں کے گھر میں اللہ زندہ عطا فرما رہا. ابو جہل مردہ، جس کے پاس ایمان نہیں وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. اور جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی وہ زندہ ہے. تسی سارے بھی زندہ ہو، اکھو زندہ ہو کہ سبحان اللہ. جڑا زندہ ہے وہ بولے، مردہ کوئی بھی نہ بولے. تو اب اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اگر اولاد میں سے کوئی بگڑ جائے تو باپ کا قصور نہیں ہوتا. یہ جو بیٹے کے تان تشنی کرتے کرتے باپ تک پہنچ جاتے ہیں، زبانیں کھولتے ہیں، وہ اپنی قبر قیامت خراب کر رہے. ابو جہل جہالت کا باپ، بیٹا صحابی رسول حضور علیہ السلام کا عاشق. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کا بیٹا کنعان آپ کا منکر کافر ہے، وہ بھی اللہ کے نبی. اور آگے بیٹا دین سے پھر گیا. آگے صحابی رسول کو یہ استدلالات ہم کر کے ان بے ایمانوں کو آگاہ کرتے ہو. بے ایمانوں، صحابہ پر زبانیں کھولنے والوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول. بولو، ارے بولو یار، خوش ہو کے بولو. کون ہے؟ صحابی رسول. اور یزید آگے پلید، یزید پلید، وہ آگے یہ پلید ہوا، گستاخ ہوا، گناہگار ہوا، فاسق و فاجر ہوا. اہل بیت اطہار کا اس کے حکم سے وہ آگے قتل ہوا نہیں ہوا، جنہوں نے قتل کیا آگے سزا بھگتی، گناہگار ہوا، فاسق و فاجر ہوا. اس سے صحابی رسول پر کیا لعن طعن کر رہے ہو؟ صحابی رسول کا دامن بری و ذمہ ہے. کیا ہے؟ یزید کے جرم یزید کے ماتھے پر ہیں. صحابی رسول کا دامن پاک صاف ہے. کوئی بھی باپ اپنی اولاد کا پرلے درجے کا بھی ہو نا، پرلے درجے کا بھی گناہگار سے گناہگار باپ ہو، اس کا بیٹا اگر گناہگار ہو نا تو اس کو بتایا جائے آپ کا بیٹا شراب پیتا ہے، آپ کا بیٹا جوا کھیلتا ہے، تو اگر سب کے سامنے نہیں تو گھر میں جا کے کم از کم کہے گا کچھ تو شرم کر یار. یہ ایسے بدبخت اور لعین آج کل موجود ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹی روایات پیش کر کے وہ کہتے ہیں یزید ان کے سامنے شراب پیتا تھا. اب بدبختو، آج کل کا ولی ہو یا ولایت کی اس کے اندر شرائط نہ پائی جائیں، وہ تو اللہ ماشاءاللہ پائی جائیں گی یا نہیں پائی جائیں گی وہ تو بات کی تحقیق ہے. لیکن زمانہ جس کو کہتا ہے یہ پیر صاحب ہے، چاہے وہ زمانے کا پیر ہے یا زمانے کا پیڑ ہے، کوئی بھی ہے تو کہتے ہیں یہ پیر صاحب ہے. تو اب پیر صاحب جس کو 100-200 بندہ ماننے لگ جائے، اس کو اتنی حیا ہوتی ہے اس کا بیٹا گناہگار سے گناہگار ہو، وہ اپنے منصب خلافت پر، اپنے نیابت پر اس کو فائز نہیں کرتا. وہ نہیں کہتا کہ اس کو گندا پلیت اس کو میں بٹھاؤں. اپنے بیٹوں میں سے جو صاف ستھرا ہے، چنگا ہے، اس کو اپنا نائب بناؤں گا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آج کے اس دور میں جس کے اندر لوگ بالکل دین سے دور ہیں،
اس دور کی یہ بات ہے تو صحابی رسول پر کوئی لان تان کرے، ان پر زبان کھولے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا تھا، آپ نے اس کے باوجود اپنے بیٹے کو شرابی تھا، زانی تھا، فلاں تھا، خلافت کا منصب عطا فرمایا۔ ہائے ہائے، ہم یہی کہتے ہیں، افسوس ہے تمہارے ایمان پر اور تمہاری سوچ پر کہ کاش کے دین کے ساتھ سچے وابستہ ہو جاتے اور کچھ اسماء و رجال کو بھی پڑھ لیتے، تمہیں پتہ ہوتا کہ یہ، اور تمہارے اندر سے گندگی، صحابہ کی توہین اور بے ادبی اور گستاخی اگر نکل جاتی تو کیا یہ اللہ کا کرم ہوتا؟ لیکن جس کے ماتھے پہ غلاظت لگنی ہے تو لگنی ہے۔ صحابی رسول کا دامن پاک ہے، صحابی رسول کا دامن پاک ہے، صاف ہے۔ صحابی رسول ایسا نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ یزید کے جو جرم ہیں اس کے ماتھے پر ہے، بعد میں جرمدار ہوا، پلیت ہوا، ناپاک ہوا، جو بھی ہوا وہ سارا کچھ اس کے ماتھے پر۔ کنعان کی وجہ سے ہم حضرت نوح علیہ السلام پر لعن طعن نہیں کریں گے۔ حضرت اکرمہ صحابی رسول ہیں، اب کوئی آپ کو تانا مارے تمہارا باپ ابو جہل تھا، اس کو لگام دی جائے گی، زبان کو احتیاط سے استعمال کر۔ باپ اگر ایسا تھا تو باپ کا قصور ہے، اس میں بیٹے کا کیا قصور ہے؟ بیٹے کو تو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرماتی۔ تو یہ جھنڈے مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت اکرمہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ اس کے بعد تیسرا جھنڈا سیدنا شرحبیل بن حسنہ کو عطا فرمایا۔ چوتھا جھنڈا حضرت خالد بن سعید کو عطا فرمایا۔ پانچواں جھنڈا حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ چھٹا جھنڈا حضرت